بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ اکثر اسلامک وائس کی طرف سے تمام مومنین بہن بھائیوں کو سلام۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اہم واقعہ، ایک حیرت انگیز واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور جو نہ صرف سبق آموز ہے بلکہ ہماری خواتین، عورتوں اور لڑکیوں کے لیے بہت ہی زیادہ حیرت انگیز ہے، اور اس میں سے انہیں ضرور کچھ نہ کچھ سبق بھی ملے گا۔ اور آج کے موضوع کا پہلا سوال یہ ہے کہ حضور نے اپنی 2 بیویوں کو طلاق کیوں دی؟ وہ 2 بیویاں کون سی تھیں؟ اور حضور نے 1 مہینے تک گھر داخل کیوں نہیں ہوئے اور گھر والوں کو یہ کیوں کہا کہ میں 1 مہینے تک نہیں آؤں گا؟ تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں، اور مزید اپنے دوستوں میں اسے شیئر کر سکتے ہیں تاکہ مزید عورتیں، خواتین، حتیٰ کہ مرد بھی اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کریں۔ تو بنا آپ کا وقت ضائع کرے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے میں اللہ کے رسول نبی کریم کی ذات ایک کامل اور اعلیٰ ترین نمونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ مختلف بیویوں کے درمیان اپنے دنوں کی تقسیم، ان کے درمیان عدل و انصاف، حتیٰ کہ لطف و محبت کے معاملے میں بھی پورا انصاف کرنے میں آپ کی زندگی کامل اور بہترین نمونہ ہے۔ آپ نبی کریم کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر روز صبح کے وقت اپنی تمام ازواج کے پاس وعظت و نصیحت کے لیے تشریف لے جاتے، اور شام کے وقت ان کی مواسنت اور دلجوئی کے لیے ان کو وقت دیتے تھے۔ ازواج مطہرات کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ وقت کسی ایک کے گھر میں جمع ہو جاتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لاتے۔ وہاں رہ کر آپ اپنے ضروری کام نپٹاتے اور اپنی ضروریات اپنے ہاتھوں سے پوری کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں میں سے کسی کو بھی کبھی نہیں مارا۔ وہ کہتی ہیں آپ نبی کریم انتہائی نرم مزاج اور کریم النفس انسان تھے۔ وہ تم جیسے ہی ایک انسان تھے، لیکن مسکراتے رہنے والے انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی ازواج کے درمیان قراردادی کرتے کہ سفر میں آپ کے ساتھ کون سی بیوی رہیں گی۔ وفات سے قبل جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دوسری زوجہ کے گھر میں تھے۔ آپ نے اشاروں سے یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ حضرت عائشہ کے گھر جانا چاہتے ہیں، اور جب آپ کی خواہش کو سمجھتے ہوئے تمام ازواج نے اجازت دے دی تو آپ حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کی بیویوں کے 2 گروپ تھے۔ ایک گروپ میں حضرت عائشہ، حفصہ، سودا اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، تو دوسرے گروپ میں ام سلمہ اور دوسری ازواج تھیں۔ تمام اہل ایمان یہ بات جانتے تھے کہ اللہ کے رسول حضرت عائشہ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں کوئی ہدیہ یا تحفہ لے کر حضرت عائشہ کے گھر ہی میں آتے تھے۔ یہ بات دوسری ازواج کے لیے ان سے حسد کا سبب بنی ہوئی تھی، جس کو ام المومنین حضرت ام سلمہ نے اپنی زبان سے بیان بھی کر دیا تھا۔ یہاں اس سلسلے میں آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی۔ آپ نے ان سے فرمایا بیٹی کیا تمہیں وہ بات اچھی نہیں لگتی جو مجھے پسند ہے؟ بی بی فاطمہ نے فرمایا کیوں نہیں بابا جان؟ آپ نے فرمایا تو تم بھی عائشہ سے محبت کرو۔ آخر میں حضرت زینب بنت حجش نے اس سلسلے میں آپ سے بات کی اور بولے اللہ کے رسول آپ کی بیویاں بنت ابی قحافہ حضرت عائشہ کے گھر میں عدل اور انصاف کی اپیل کرتی ہیں۔ یہ بات کہتے ہوئے ان کی آواز اتنی بلند ہو گئی کہ اندر بیٹھی ہوئی حضرت عائشہ نے ان کی بات یہ سن لی۔ انہوں نے اندر سے ہی زینب کی اس بات کا جواب دیا اور انہیں خاموش کر دیا۔ حضرت عائشہ کا جواب سن کر اللہ کے رسول نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا یہ ابو بکر کی بیٹی ہے، یعنی عقل و ذہانت میں یہ اپنے والد ہی کی طرح ہیں۔ ممکن تھا کہ اللہ کے رسول کی خنگی زندگی سے متعلق یہ احادیث اور واقعات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا راز بن کر رہ جاتی، لیکن اللہ کے رسول نے ان کو لوگوں کے سامنے بیان کیا اور لوگوں سے ان واقعات کو روایات در روایات نقل بھی کیا۔ گویا زبان حال یہ اعلان کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول کا گھر دوسرے گھروں ہی کی طرح کا ایک گھر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بھی دوسری عورتوں ہی کی طرح تھیں، ان کے درمیان میں اختلافات پروان چڑھتے تھے،
उन मियाँ बीवी में भी ग्रुप बंदियाँ होती थीं, वो भी नबी के दिल पर कब्ज़ा जमाने और आपको सिर्फ अपनी मोहब्बत का हिस्सा बनाने की कोशिश करती थी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हमेशा उस बात का आरज़ूमंद रहता था कि हज़रत उमर से नबी करीम की उन दो बीवियों के मुतालिक पूछूं जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत तहरीम में फरमाया है कि अगर तुम दोनों अल्लाह के सामने तौबा करो तो बेहतर है कि तुम्हारे दिल बिगड़ गए हैं। फिर मैं इनके साथ हज को गया। हज़रत उमर अल्लाह ताला के रास्ते से क़ज़ाए हाजत के लिए हटे तो मैं भी उनके साथ पानी का एक छागल लेकर गया। फिर वो क़ज़ाए हाजत के लिए चले गए और जब वापस आए तो मैंने उनको दोनों हाथ पर छागल से पानी डाला और उन्होंने वज़ू किया। फिर मैंने पूछा, नबी करीम की बीवियों में वो दो ख़वातीन कौन सी हैं जिनके मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया कि तुम दोनों अल्लाह के सामने तौबा करो? उन्होंने फरमाया, इब्ने अब्बास, तुम पर हैरत है, वो तो आयशा और हफ्सा थी। फिर हज़रत उमर मेरी तरफ मतवज्जा होकर पूरा वाक़या बयान करने लगे। आपने बताया कि बनु उमैया बिन ज़ैद के कबीले में जो मदीना से मिला हुआ था मालो दौलत, मैं अपनी एक अंसारी पड़ोसी के साथ रहता था। हम दोनों ने नबी करीम की खिदमत में हाज़िरी की बारी मुकर्रर कर रखी थी। एक दिन वो हाजिर होते और एक दिन में जब मैं हाज़िरी देता तो उस दिन की तमाम खबरें वगैरह लाता और उनको सुनाता, और जब वो हाजिर होते तो वो भी इसी तरह करते। हम कुरैश के लोग मक्का में अपनी औरतों पर गालिब रहा करते थे, लेकिन जब हम हिजरत करके अंसार के यहाँ आए तो उन्हें देखा कि उनकी औरतें खुद उन पर गालिब थीं। हमारी औरतों ने भी इनका तरीका इख्तियार करना शुरू कर दिया। मैंने एक दिन अपनी बीवी को डांटा तो उन्होंने भी उसका जवाब दिया। उनका ये जवाब मुझे नागवार मालूम हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अगर जवाब देती हूँ तो तुम्हें नागवारी क्यों होती है? कसम अल्लाह की, नबी करीम की अज़वाज तक आप सल्लम को जवाब दे देती हैं और बुग़्ज़ से बीवियाँ तो आपसे पूरे दिन और पूरी रात खफा रहती हैं। इस बात से मैं बहुत घबराया और मैंने कहा कि उनमें से जिसने भी ऐसा किया होगा वो बहुत बड़े नुकसान और खसारे में है। और उसके बाद मैंने कपड़े पहने और हज़रत हफ्सा जो कि हज़रत उमर की साहबजादी हैं उनके पास पहुंचा और कहा, ए हफ्सा, क्या तुम में से कोई नबी करीम से पूरे दिन और रात तक नाराज़ रहती है? उन्होंने कहा कि हाँ। मैं बोल उठा कि फिर तो वो तबाही और नुकसान में रही। क्या तुम्हें इससे अमन है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने रसूल की खफगी की वजह से तुम पर गुस्सा हो जाए और तुम हलाक हो जाओ? रसूल अकरम से ज़्यादा चीज़ों का मुतालबा हरगिज़ ना किया करो, ना किसी मामले में आप सल्लम की किसी बात का जवाब दो और ना आप पर खफगी का इजहार होने दो। अलबत्ता जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत हो वो मुझसे मांग लिया करो। किसी खुद करीबी में मुब्तला ना रहना। तुम्हारी ये पड़ोसन तुमसे ज़्यादा जमील और नज़ीफ़ है और रसूल अकरम को ज़्यादा प्यारी भी है। आपकी मुराद हज़रत आयशा से थी। हज़रत उमर ने कहा, इन दोनों ने ये चर्चा हो रहा था कि खसान की फ़ौजी हमसे लड़ने के लिए घोड़ों को सिम लगा रहे हैं। मेरे पड़ोसी एक दिन अपनी बारी पर मदीने गए हुए थे, फिर इशा के वक्त वापस लौटे। आकर मेरा दरवाज़ा उन्होंने बड़ी ज़ोर से खटखटाया और कहा, क्या आप सो गए हैं? बस मैं बहुत घबराया हुआ बाहर आया। उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा हादसा पेश आ गया है। मैंने पूछा, क्या हुआ? क्या खसान का लश्कर आ गया? उन्होंने कहा, बल्कि इससे भी बड़ा और संगीन हादसा वो ये कि रसूल अकरम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है। ये सुनकर हज़रत उमर ने फरमाया, हफ्सा तो तबाह बर्बाद हो गई। मुझे तो पहले ही खटखटा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए। हज़रत उमर ने कहा, फिर मैंने कपड़े पहने, सुबह की नमाज रसूल अकरम के साथ पढ़ी। नमाज पढ़ते ही आप सल्लम अपने बाला खाने में तशरीफ़ ले गए और वहीं तन्हाई इख्तियार कर ली। हज़रत हफ्सा के यहाँ गया तो वो रो रही थी। मैंने कहा, रो क्यों रही हो? तो कहा, पहले ही मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि रसूल अकरम ने तुम सबको तलाक दे दी है? उन्होंने कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं। आप सल्लम बाला खाने में तशरीफ़ रखते हैं। फिर मैं बाहर निकला और मिंबर के पास आया। वहाँ कुछ लोग मौजूद थे और बाज़ रो भी रहे थे। थोड़ी देर तो मैंने उसके साथ बैठ रहा, लेकिन मुझ पर रंज का गुलबा हुआ और मैं बाला खाने के पास पहुँचा जिसमें आप सल्लम तशरीफ़ रखते थे। मैंने आप सल्लम के एक स्याह ग़ुलाम से कहा कि नबी करीम से कहो कि उमर इजाज़त चाहता है। वो ग़ुलाम अंदर गया, आप सल्लम से गुफ्तगू करके वापस आया और कहा कि मैंने आप सल्लम की बात पहुंचा दी थी, लेकिन आप सल्लम खामोश हो गए। चुनाचा मैं वापस आकर उन्हीं लोगों के साथ बैठ गया जो मिंबर के पास मौजूद थे। फिर मुझ पर रंजे गालिब आया
اور میں دوبارہ آیا، لیکن اس دفعہ بھی وہی ہوا، پھر آ کر انہی لوگوں میں بیٹھ گیا جو ممبر کے پاس تھے۔ لیکن اس مرتبہ پھر مجھ سے نہیں رہا گیا اور میں نے غلام سے کہا کہ عمر کے لیے اجازت چاہوں، لیکن بات جو کی تو رہی۔ جب میں واپس ہو رہا تھا، غلام نے مجھ کو پکارا اور کہا رسول اکرم نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے جس پر کوئی بستر بھی نہیں تھا، اس لیے چٹائی کے ابھرے ہوئے حصوں کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں پڑ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک ایسے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی کئی تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کھڑے عرض کی کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ میری طرف کر کے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کی اور کہنے لگا اب بھی میں کھڑا ہی تھا، یا رسول اللہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم قریش کے لوگ اپنی بیویوں پر غالب رہتے تھے، لیکن جب ہم ایک ایسی قوم میں آ گئے ہیں جن کی عورتیں ان پر غالب تھیں۔ پھر حضرت عمر نے تفصیل ذکر کی۔ اس بات پر رسول اکرم مسکرا دیے۔ پھر میں نے کہا میں حفصہ کے یہاں بھی گیا تھا اور اس سے کہا آیا ہوں کہ کہیں کسی خود فریبی میں نہ مبتلا رہنا، یہ تمہاری پڑوسن تم سے زیادہ خوبصورت اور پاک ہے اور رسول اکرم کو زیادہ محبوب بھی ہے۔ حضرت عمر حضرت عائشہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسکرا دیے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ باخدا سوائے 3 کھالوں کے اور کوئی چیز وہاں نظر نہ آئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ وہ آپ کی امامت کو کشادگی عطا فرما دے۔ فارس اور روم کے لوگ تو پوری فراغی کے ساتھ رہتے ہیں، دنیا انہیں خوب ملی ہوئی ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے، کیا تمہیں ابھی کچھ شبہ ہے تو دنیا کی دولت کو اچھی سمجھتا ہے؟ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اچھے اعمال جو وہ معاملات کی حد تک کرتے ہیں ان کی جزا اس دنیا میں ان کو دے دی گئی ہے۔ یہ سن کر میں بول اٹھایا یا رسول اللہ میرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیجیے۔ تو نبی کریم نے اپنی ازواج سے اس بات پر علیحدگی اختیار کر لی تھی کہ حضرت عائشہ سے حضرت حفصہ نے پوشیدہ بات کہہ دی تھی۔ نبی کریم نے اس انتہائی خفگی کی وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تھی فرمایا تھا کہ میں اب ان کے پاس 1 مہینے تک نہیں جاؤں گا، اور یہی موقع ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کیا تھا۔ پھر جب 29 دن گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے گئے اور انہی کے یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کی۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ نے تو عہد کیا تھا کہ ہمارے یہاں 1 مہینے تک نہیں تشریف لائیں گے، اور آج ابھی 29واں دن کی صبح ہے۔ میں تو دن گن رہی تھی کہ نبی کریم نے فرمایا یہ مہینہ 29 دن کا ہے، اور وہ مہینہ 29 ہی دن کا تھا۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ پھر وہ آیت نازل ہوئی جس میں ازواج النبی کو اختیار دیا گیا تھا کہ اس کی بھی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ ہی سے کی، اور فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں اور یہ ضروری نہیں کہ جواب فوراً دو بلکہ اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لو۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کیا آپ کو یہ معلوم تھا کہ میرے ماں باپ کبھی آپ سے جدائی کا مشورہ نہیں دے سکتے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اللہ تعالیٰ کے قول و عظمت تک میں نے عرض کیا کہ آپ اس معاملے میں بھی اپنے والدین سے مشورہ کرنے جاؤں گی، اس میں تو کسی شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو پسند کرتی ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیوی کو بھی اختیار دیا اور انہیں بھی یہی کا جواب دیا جو حضرت عائشہ نے دیا تھا۔ اللہ پاک ہمیں دنیا کی نیک اعمال کی کرنے کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ ایمان فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی، اور یہ سب معاملات ایسے کیوں ہوئے؟ ایسا اس وجہ سے ہوا کہ جب جنگ کے بعد تمام مومنین اکٹھے ہو گئے تو نبی کریم کی عورتیں وہاں کی عورتوں کو دیکھ کر زیادہ بولنے لگیں اور نبی کریم سے خفگی کا اظہار بھی کرنے لگیں، تو نبی کریم کو یہ بات ناگوار گزری اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغام بھیجا کہ اے نبی اگر تمہاری عورتوں کو دنیاوی عیش و عشرت اور
خود حکومت کرنے کا دل چاہتا ہے تو آپ انہیں کچھ دے کر یا ان سے اچھا سلوک کر کے انہیں فارغ کر دیجیے۔ یہ آیت جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنی بیویوں کو سنائی تو وہ فوراً سے معافی مانگتے ہوئے نبی کریم کے پیروں میں گر گرانے لگیں اور انہوں نے اپنی توبہ کر لی اور اسی طرح نبی کریم نے انہیں معاف کر دیا۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو سے ہمیں بہت اچھا سبق ملتا ہے کہ کسی بھی خواتین کو، عورتوں کو اپنے شوہروں کے آگے نہیں بولنا چاہیے۔ جو شوہر ان کے لیے کرتے ہیں وہ بہتر بات ہے، وہ ایک اصل مقصد ہے، یا ان کے بارے میں وہ جو بھی کچھ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ ہمیں نبی کریم کی سنت پر چلنا چاہیے اور بالکل بھی اپنے شوہر کی یا کسی بھی مرد کی ہمیں کوئی بات ٹوکنی نہیں چاہیے، دنیاوی چیزوں پر اتنا خیال نہیں کرنا چاہیے۔ یہی رد عمل نبی کریم کا بھی تھا کہ اگر ان کی ازواج نے بھی اس طرح کا رویہ اختیار کیا تو نبی کریم نے فوراً یہ آیت نازل فرمائی۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی اور آپ اسے ضرور لائک کریں گے اور اس طرح کی ویڈیو آپ اپنی بہنوں بیٹیوں بھی پہنچائیں گے تاکہ وہ بھی اس سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کر سکیں اور وہ مزید اس طرح کی کوئی غلطی نہ کر سکیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی تو آپ اسے لائک کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں میں شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اکثر اسلامک وائس کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔